السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مردے شب برات آنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں، یعنی کہ مردوں کو کیا ہے یہ تڑپ ہوتی ہے کہ شب برات کب آئے گی، اور مردے انتظار کیوں کرتے ہیں شب برات آنے کا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مردے گھروں پر کس کس دن آتے ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شب برات میں جو لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جا کر وہ قبروں پر جو فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کس طرح سے اصالِ ثواب کرنا ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا انشاءاللہ، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، اور ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملتا رہے گا اگر آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ مردے شب برات آنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ مردے شب برات آنے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ شب برات میں یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بہت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کیا ہے اس رات میں مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، تو ان کے عذاب میں کیا ہے تخفیف ہوتی ہے۔ مردے اس لیے شب برات آنے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ شب برات میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ قبرستان میں جا کر اپنے اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور کیا فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے جب اصالِ ثواب کیا جاتا ہے تو مرحومین کے کیا ہے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور شب برات میں تو زیادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس لیے کہ شب برات مردے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مردے گھروں پر آتے ہیں وہ کس دن آتے ہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک حدیث کوٹ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے جمعے کے دن اپنے اپنے گھروں پر آتے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں۔ اپنے وہ اگر کوئی کسی کا بھائی چلا گیا ہے تو وہ اپنے والد سے سوال کرتا ہے، اگر کسی کا بیٹا چلا گیا ہے تو وہ اپنی ماں سے سوال کرتا ہے، اے میری ماں، اے میری بہن، کیا ہے میرے لیے اصالِ ثواب کر، میرے لیے صدقہ کر، تاکہ میرے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرحومین کیا ہے جو گزر جاتے ہیں، جو مردے کیا ہے گھروں پر ہمارے آتے ہیں، وہ جمعے کے دن آتے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ان کو کیا ہے اصالِ ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اور قبرستان میں شب برات میں جو جاتے ہیں، تو ان کو کیا ہے کس طرح سے اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے شب برات میں اپنی مرحومین کی قبر پر جا کر کیا ہے 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، یعنی کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر آپ نے اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر 11 مرتبہ اگر آپ نے قل هو اللہ شریف پڑھا، اور پھر کیا ہے اصالِ ثواب کیا، تو اللہ پاک ان کیا ہے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شب برات میں پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی کیا ہے شب برات میں روڈوں پر تفریح کرتے ہیں، روڈوں پر بائکوں سے گھومنے جاتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ کیا ہے تفریح بازی بالکل نہ کرے، وہ کیا ہے بالکل بھی گھومنے کی نیت سے نہ جائے، بلکہ یہ رات بہت مقدس رات ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے،
اور کیا ہے اولیاء کرام کی درگاہوں پر اگر آپ جا رہے ہیں تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اگر درگاہوں پر جا رہے ہو تو کیا ہے ادب و احترام کے ساتھ جاؤ، بلکہ کیا ہے تفریح بازی کرتے ہوئے بالکل نہ جاؤ۔ تو میں اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کیا ہے ایسی حرکت کو بالکل نہ کریں، بلکہ کیا ہے اس رات کا جو شب برات کی مقدس رات ہے، اس رات کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔